بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سورۃ الشمس مکیہ. سورت کا نام سورۃ الشمس ہے. شمس کے معنی سورج کے. پہلی آیت بلکہ شروعات ہی ہے والشمس کے ساتھ، اس نسبت پر سورت کا نام سورۃ الشمس ہے. ہجرت سے قبل نازل ہونے والی سورتوں میں ہیں. کل 15 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے اس سورہ مبارکہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور کس مضمون پر قسم کھایا گیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. پہلے آپ قسموں کو سمجھ لیں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے اوپر چڑھنے کی، یا آپ دھوپ کی کہہ سکتے ہیں. قسم ہے سورج، وضحاها اور اس کے دھوپ کی، اس کی سن لائٹ کی. تو سورج، سن اور سن لائٹ کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد نکلے. تلا یتلو، فالو کرنا. تو سورج اور چاند ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. سورج غائب ہوا تو چاند نکلا. تو چاند کی قسم جب وہ سورج کے تلاہا، اس کی تلاوت کرے، اس کے بعد نکلے. اب یہ جو سورج اور چاند، سورج کی اپنی روشنی ہے. جب دن چڑھتا ہے، ضحیٰ، دن کے چڑھنے کے وقت کو کہتے ہیں. اس لیے اشراق اور چاشت دونوں نمازوں کے لیے صلاۃ الضحیٰ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. عام طور پر جس کو آپ چاشت کی نماز کہتے ہیں، جو اشراق کے 1.25 گھنٹے کے بعد اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے لیے صلاۃ الضحیٰ استعمال کیا جاتا ہے عرف عام میں. باقی اشراق اور چاشت دونوں کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. صلاۃ الضحیٰ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ دونوں نمازیں تب پڑھی جاتی ہے جب دھوپ اچھی طرح کھل جاتی ہے. ابھی تو طلوع شمس کا ٹائم ہو جائے گا 2 منٹ کے بعد. یہ تو گھڑی بند ہے. یہ 6:06 یا 7 منٹ پہ یہ طلوع کا ٹائم ہے. سورج طلوع ہو گیا، سن رائزنگ ہو گئی، لیکن کہیں سورج نظر نہیں آ رہا ہے، دھوپ نظر نہیں آ رہی ہے. کچھ وقت کے بعد جب یہ سورج چڑھنے لگے گا تو یہ اس کا ظہور ہوگا، اور وقت کے ساتھ اس کا ظہور بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ 10-11 بجے کا ٹائم جو ہے یہ پورے اس کے ظہور کا ٹائم ہوتا ہے، پورے طور پر کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ کہا سورج، جب سورج چڑھنے لگے یعنی دھوپ کھل جائے 9, 10, 11 بجے، اس وقت کی قسم کھائی. والقمر اذا تلاہا، اور چاند جب وہ سورج کو فالو کرے.
چاند کے بعد، کہتے سورج کے بعد جب چاند نکلے اور وقت بڑھے تو پھر ظاہر ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، رات غالب آ جاتی ہے پورے طور پر۔ ورنہ سورج غروب ہوا، سن سیٹ ہوا، رات آ گئی، لیکن پھر بھی آپ کو اجالا نظر آتا ہے کچھ حد تک، یہاں تک کہ جب کچھ وقت گزار کے آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو اندھیرا چھاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، چنانچہ آگے فرمایا، اور کہتے ہیں دن کی قسم جب اس کو روشن کر دے، پورے طور پر روشنی پھیل جائے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم جب رات ڈھانپ لے، وقت کو پورے طور پر ڈھانپ لے، جو عام طور پر عشاء کے وقت ہو جاتا، رات آ گئی تبھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، لیکن رات کا پورے طور پر غلبہ نہیں ہوتا، رات کا کور جو ہے وہ پورے طور پر چڑھتا نہیں ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر رات پورے شباب پہ آ جاتی ہے جب اس کو ڈھانپ لے۔ کہتے ہیں ہر ایک کے الگ الگ فائدے ہیں، الگ الگ حکمتیں ہیں، یہ نظام خداوندی ہے۔ نظام خداوندی کا ہر نظام، ہر سسٹم اپنی جگہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، وزڈم سے بھرا ہوا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اینگل سے قسم کھا کر مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم غور کرو کہ کس طریقے سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، کس طریقے سے چینجنگ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ سسٹم سارا کے سارا خود بخود کام نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے کسی کی قدرت اور طاقت کار فرما ہے، کوئی ہے جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے۔ ہمیں اسی طاقت کو جاننا ہے اور اسی طاقت کے سامنے سر بسجود ہونا ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور جیسا اس کو بنایا۔ ماں، دیکھیے عربی میں ایک ماں آتا ہے، ایک من آتا ہے۔ ماں آتا ہے، من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، ہو کون، اور ماں آتا ہے غیر ذوی العقول نان لیونگ تھنگس کے لیے، جو کے معنی میں۔ تو بعض لوگوں نے تو ماں کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے، قسم ہے آسمان کی جیسا کہ اس کو بنایا۔ صرف آسمان کی قسم نہیں، آسمان میں جو اللہ کی قدرت کی کے کرشمے ہیں، بے شمار قدرت الہیہ کی نشانیاں ہیں، اس آسمان میں چھپی ہوئی ہے، وہ نشانیاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نشان ہائے قدرت کے ساتھ آسمان کی قسم کھایا ہے۔ تو قسم ہے آسمان کی جیسا کہ اس نے بنایا۔ آگے ہے والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم جیسا کہ اس نے زمین کو بچھایا۔ اور بعض لوگوں نے کہا یہ ماں من کے معنی میں ہے اور اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اب آیت کا مطلب ہوگا قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے بنانے والے کی، قسم ہے اس کی جس نے آسمان کو بنایا۔ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور جس نے زمین کو پھیلایا۔ یہ زمین کے بارے میں پھیلانے کی بات آتی ہے، چونکہ یہ نا کہتے ہیں کہ پہلے پانی تھا، اسی پانی پر کہتے جیسے زمین بچھی ہوئی ہے پہلے ہی سے، آپ اپنی چادر لاتے ہیں اس زمین پر بچھا دیتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پانی پیدا کیا تھا، پانی زمین کا بستر لایا گیا اور اس پانی پر اللہ نے اس کو بچھا دیا، اور کس شان سے بچھایا، اس کی کیفیت کیا ہے، آدمی غور کرے تو اللہ کی قدرت کو اچھی طرح یہ زمین سمجھا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے زمین کی اور جس نے زمین کو پھیلایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، جان کی، اور جیسا کہ نفس کو برابر کیا، یہاں پر بھی وہی بات ہوگی۔ اور دوسرا ترجمہ قسم ہے نفس کی اور جس نے قسم کو برابر کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب یہ نفس تو آپ سمجھ گئے، نفس کے حوالے سے باتیں آتی رہی ہے۔ یہ جو بات کہی وما سواہا، جس نے نفس کو برابر کیا، سوا یسوی تسویتاً، اس کے معنی برابر کرنا۔ کس اعتبار سے برابری کی ہے؟ ایک تو اس کی ظاہری بناوٹ ہے، ظاہری بناوٹ۔ اگر آپ نفس انسانی مراد لیں، جو تمام جانوں میں سب سے بہترین جان، مکمل جان، اعلیٰ جان وہ انسان کی ہوتی ہے۔ جان تو سب میں ہوتی ہے، لیکن انسانی جان اور جانوں سے ممتاز ہے۔ آپ اس کی برابری کو سمجھیے کہ اللہ نے اس میں کتنی برابری رکھی ہے، کہ اس کا جو ظاہری حلیہ ہے جس میں اللہ نے جان ڈالا ہے، اس میں جو آپ کو تناسب نظر آئے گا، تناسب، مناسبت ایک دوسرے سے، تناسب اعضاء، اس میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی کہتے کریکشن نظر آئے گی، یہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ آپ کو نظر آئے گا، اس کا پرفیکشن، آپ اس کا جائزہ لیں۔ یہ دو آنکھیں اللہ نے بنائی، کیسا برا لگتا اگر اس کا تناسب بگڑ جاتا، کچھ نہیں، صرف تناسب بگڑ جاتا کہ ایک آنکھ ذرا کہتے ادھر ہو جاتی، دونوں آنکھوں میں جو ڈسٹنس جو ہے وہ برابر ایک لیول کا نہیں ہوتا، ایک نیچے ہوتی ایک اوپر ہوتی۔ ذرا ناک کی بناوٹ کو دیکھیے، اس کی ابتدائی حصہ اور پھر اس کا بڑھ جانا، ایک ایک عضو، انگلی کو دیکھیے، انگلی کے پوروں کو دیکھیے، انگلی پر بنے ہوئے ناخن کو دیکھیے، ہر جگہ آپ کو تناسب اور برابری نظر آئے گی۔ اگر اندرونی اخلاق کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے انسان کو کہتے متناسب الاخلاق بنایا ہے۔ اس میں بھی دو طرح کی اخلاق ہے اور دو طرح کی صلاحیتیں ہیں۔ جسمانی اعتبار سے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر انسان چار اخلاق کا مجموعہ ہے، جس کو اخلاق اربعہ کہتے ہیں: دم، سودا، صفرا، بلغم۔ کہتے ہیں نا انسان کی طبیعت بگڑ گئی۔ طبیعت بگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تناسب جو ہے، اعتدال اور بیلنس ہٹ گیا ہے۔ معالج علاج کر کے وہی بیلنس قائم کرتا ہے، اور جب بیلنس بن جاتا ہے تو طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو اللہ نے کیسی برابری رکھی ہے کہ چار اخلاق ہے اور اس میں تناسب اور اعتدال اور بیلنس قائم کر دیا۔ جب تک یہ بیلنس قائم ہے آدمی صحت مند ہے۔ اور اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
3 طاقتوں کا مجموعہ اس کو بنایا ہے، قوت عقلیہ، قوت شہویہ، قوت غضبیہ۔ یہ 3 قوتیں ہیں انسان کے اندر۔ غضبیہ تو سمجھتے ہیں غضب غصہ، شہویہ سیکس، اور قوت عقلیہ دماغ۔ اللہ نے تینوں قوتوں کے اعتبار سے اس میں بیلنس اور اعتدال رکھا ہے۔ قوت عقلیہ میں زیادتی آ جائے گی نا تو پھر آدمی اتنا چتر اور چالاک بن جائے گا کہ اس کی چالاکی دوسرے کے لیے نقصان بن جائے گی۔ تو اللہ نے پیدائشی طور پر بیلنس، چالاک بھی ہے اور تھوڑی اس میں بے وقوفی بھی اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے۔ پوری حماقت ہو یہ اپنا نقصان کرے گا، اور بہت زیادہ چالاک ہو یہ سماج کو نقصان پہنچائے گا۔ قوت غضبیہ، اس میں بھی اللہ نے اعتدال رکھا ہے۔ زیادہ غصہ آئے گا، بہت زیادہ، کبھی کبھی غصہ بڑھ جاتا ہے، کیسی حرکتیں کرتا ہے، اور بالکل غصہ ختم ہو جائے گا تو بزدل ہو جائے گا۔ شہوانیہ میں بھی ایسی ہی، یہ زیادہ ہی کچھ کہتے سڑ چڑھ جائے گی یہ قوت تو ہر جگہ منہ مارتا پھرے گا، اور ایک دم بیلنس سے ڈس بیلنس نیچے آ گیا تو شادی کے نام سے بھی بھاگے گا۔ تو اخلاق کے اعتبار سے بھی اعتدال، اخلاق کے اعتبار سے بھی اعتدال، اور جسمانی تناسب، کہتے تناسب کے اعتبار سے بھی اس میں اعتدال اور بیلنس، یہ ہے اس کی برابری۔ اب اتنا پرفیکٹ اور برابر انسان ویسے بن گیا، یا یہ کسی کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ یہ خود نہیں بنا، خود چیز ایسی نہیں بنتی، اس کے بنانے والے نے اس کو ایسا بنایا، تو سلام ہے اس کے بنانے والے کو، تعریف ہے اس کے بنانے والے کے لیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بنا دیا، اور بنانے کے بعد اس کو الہام کیا اس کا فجور اور اس کا تقوی۔ تقوی تو سمجھتے ہی آپ، تقوی پرہیزگاری جس کا ترجمہ کرتے ہیں، پرہیزگاری نیکی، اس کا اپوزٹ ہے فجور۔ فجور گناہ، بدمعاشی۔ تو گناہ اور نیکی کا الہام اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا۔ دیکھیں یہ الہام کا لفظ کیا ہے؟ الہام یہ ویسے تو وسوسہ کے اپوزٹ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ برا خیال دل میں آ جانا، یہ وسوسہ ہے، اور اچھا خیال دل میں آ جانا یہ الہام ہے۔ اچھا خیال آئے تو سمجھے اللہ کی طرف سے ہے، فرشتے کی طرف سے ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ جوڑ دیا ہے۔ برا خیال آئے تو کیا سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ نفس کی طرف سے ہے، نفس امارہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر الہام وسوسہ دونوں ایک ساتھ مراد ہے، چونکہ الہام کے ساتھ تو تقوی لفظ موضوع اور مناسب ہے، فجور لفظ مناسب نہیں لگتا۔ الہام تو خیر سے اس کا تعلق ہے، فجور تو خیر بھلائی نہیں ہے نا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہاں پر الہام کے معنی مطلقاً دل میں کوئی خیال ڈال دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی نفس کے اندر اچھائی اور برائی کی صلاحیت ڈال دی کہ یہ لو اچھائی، یہ لو برائی۔ ایک مادہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے لمہ کا لفظ استعمال کیا، لمہ خیر اور لمہ شر، یہ دونوں اس کے اندر کیپیسٹی خیر اور شر کی ڈال دی۔
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب دونوں باتیں اس کے اندر ہے، اس جان میں، اس نفس میں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس نفس کے اندر جو تقوی والی صلاحیت ہے نا، اس کو ابھارنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اور اس کے اندر جو فجور والی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کاشتکار کو زمین ملتی ہے، بھائی زمین پہ کاشت کرو، تو کاشتکار کے سامنے دو باتیں رہتی ہے، میں نے جو بیج ڈالا ہے اس کو اگانا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ جو گھاس پھوس اگ جاتے ہیں نا، اس کے بارے میں اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ یہ سب ختم ہونا ہے۔ چونکہ یہ گھاس پھوس اگے گا اس کے ساتھ، تو یہ جو کھیتی ہوگی یہ کھیتی آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ گھاس وغیرہ جو ہے یہ کھیت کو دبا دے گی۔ اس لیے اس کے لیے پھر یہ کاشتکار لوگ دوائی چھڑکتے ہیں، جس سے اس طرح جنگلی گھاس جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زمین دی ہے، اس میں اچھا بھی اگ سکتا ہے، برا بھی اگ سکتا ہے، خیر بھی اگ سکتا ہے، شر بھی اگ سکتا ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خیر اگے اور شر کٹے، دبے، ختم ہو، یہ ہماری ذمہ داری۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور آپ کی مشہور دعاؤں میں کہتے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رات میں میری آنکھ کھلی، میں نے ٹٹول کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں تھے، اندھیرا تھا، تو میں اور ٹٹولنے لگی، تو آپ کو میرا ہاتھ ٹچ ہوا تو پتہ چلا آپ سجدے میں ہیں، اور سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا وزکیہا فإنک انت خیر من زکاہا۔ کئی روایتیں ہیں، الفاظ یہی ہے لیکن تقدیم و تاخیر کے ساتھ، آگے پیچھے کے ساتھ۔ مسلم شریف کی روایت سب سے جامع ہے، جس میں اور بھی دعائیں اس کے ساتھ شامل ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے، آنکھ کھلتی تو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی، پوری دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر، رب آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا وزکیہا فإنک انت خیر من زکاہا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یستجاب لہ۔ یہ ایک ساتھ میں پوری دعا ملتی ہے۔ ترجمہ آپ سمجھ لیں، بس کہاں سے شروع کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں عاجز سے، بے وقوفی یا تو ترجمہ کریں گے حماقت یا عاجزی سے، والکسل سستی سے، والحرمی بڑھاپے سے، بڈھا کوسٹ ہونے سے کہ آدمی دوسرے پر ڈیپینڈ ہو جائے، بزدلی سے، بخل سے، بخیلی سے، اور عذاب قبر سے۔ اے میرے اللہ آتی نفسی تقواہا، یہ اصل دعا ہے۔ یہ ہے نا، اللہ نے نفس میں فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے، تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما۔ جب تقوی ہم مانگتے ہیں تو گویا کہ فجور سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ تو ہی اس کا مولا، حامی، مددگار ہے۔ وزکیہا، یا اللہ میرے نفس کو مزکا، مجلہ، روشن بنا دے۔
فَإِنَّكَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اس لیے کہ تو ہی سب سے بہتر ہے جو میرے نفس کو روشن اور مجلا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، مشہور دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ علم تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایسے علم سے کیا فائدہ جو علم وبال جان بنے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ بڑی اچھی مثال دی ہے، کہتے علم لا ینفع کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے پیٹھ پر آپ کتابوں کا بوجھ لاد دو۔ کتابیں جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے، آپ گدھے کے پیٹھ پر وہ کتابیں لاد دو، کیا گدھے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی علم اگر نفع نہ دے تو وہ بوجھ ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم علم مانگتے ہیں، لیکن کیسا علم مانگتے ہیں؟ جو نفع دینے والا ہو، دنیا میں بھی نفع دے اور آخرت میں بھی نفع دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ لیتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے جس میں اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو۔ ومن نفس لا تشبع، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسے نفس سے لا تشبع، جو جس میں کبھی آسودگی پیدا نہیں ہوتی، جو ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، حل من مزید حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، نہیں۔ کیسا نفس چاہیے؟ جس میں قناعت ہو، آسودگی ہو، یا اللہ جو تو نے دیا بہت اچھا دیا، میں اس سے خوش ہوں۔ تو من نفس لا تشبع، اور آگے فرمایا وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اس میں بھی غور کرنا ہے۔ دعا تو جب آدمی اللہ سے کچھ مانگتا ہے وہ دعا ہے، اب دعا قبول کرنا وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ البتہ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی وہ چیز نہ مانگیں جس میں ہمارے لیے خیر نہ ہو، لیکن ایک چیز میں ہمیں خیر نظر آتا ہے تو ہم مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں شر ہو، تو آدمی اللہ سے کیا کہہ کر مانگے کہ اللہ ہمیں خیر عطا فرما، یا وہ چیز بولے تو اس شرط کے اللہ اگر اس میں خیر ہے تو مجھے عطا فرما۔ بات ہو گئی۔ متعین کر کے مانگنا، متعین کر کے مانگنا، کبھی اس میں خیر نہیں ہوتا۔ جیسے ایک شخص آیا تھا، واقعہ سنایا تھا، غریب تھا، کہنے لگا دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مالدار کر دے۔ آپ نے فرمایا جس حال پہ اللہ نے رکھا ہے اس حال پہ راضی ہو جا۔ نہیں، اصرار کیا تو آپ نے دعا فرما دی اور وہ مالدار ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایمان سے چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ایسی دعا مانگیں جس میں ہمارے لیے خیر ہو، بھلائی ہو، اور اللہ تعالی ہر خیر کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ کبھی تو ایسا کرتا ہے کہ دنیا ہی میں وہ عطا فرما دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے، کبھی فوراً اور کبھی دیری سے، اور کبھی کبھی ہماری اچھی دعاؤں کو آخرت کے لیے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مطلب ہے قبول ہونے کا۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو الہام کیا فجور اور تقوی کی۔ آگے کر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الهرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم أعط نفسي تقواها فإنك أنت مولاها وناصرها وزكها فإنك أنت خير من زكاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين